بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21 سے 24۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تو یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص وہ کون تھا اور اس کا مصر کی بادشاہت میں کیا عہدہ کیا مقام تھا، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ بہرحال وہ حکومت مصر ہی کا کوئی انتہائی اہم عہدے پر فائز شخص تھا، یا وہ بادشاہ تھا یا بادشاہ کا کوئی قریبی وزیر مشیر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کر گھر لے گیا۔ اب گویا کہ اس نے ایک غلام کو خریدا تھا۔ یوسف علیہ السلام غلام تھے نہیں، لیکن زبردستی بیچنے والوں نے، کنویں سے نکالنے والوں نے چند ٹکوں کی خاطر انہیں زبردستی غلام بنا کر بیچ دیا تھا، کیونکہ کسی آزاد انسان کو جو غلام نہیں ہے اسے بیچنا یہ کسی طرح جائز نہیں، تو بیچا غلاموں کو جاتا تھا۔ تو اس شخص نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں منڈیوں میں ایک غلام کی حیثیت سے غلام سمجھ کر خرید لیا تھا، اور اب یوسف علیہ السلام اس شخص کے اگرچہ غلام تھے، اب وہ شخص غلام خرید کر گھر لاتا ہے
تو اپنی بیوی کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ اس بچے کو غلامانہ سٹیٹس نہیں دینا، ایک غلام جیسی زندگی اس نے ہمارے گھر میں نہیں گزارنی، بلکہ ہم اسے اپنے گھر کے اندر پوری عزت وقار کے ساتھ رکھیں گے، اسے اچھی رہائش، اچھا کھانا پینا اور گھر کی ساری سہولیات اچھے طریقے سے دیں گے، جس طرح یہ ہمارا ایک فیملی ممبر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا بھی بے اولاد، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چونکہ ہماری اولاد بھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ابھی ایک چھوٹے بچے تھے، یوسف علیہ السلام اس گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے بڑے باعزت طریقے کے ساتھ رہنے لگ گئے، بڑے پروٹوکول، بڑی عزت وقار کے ساتھ۔ اس خریدنے والے شخص کو عزیز کہا گیا ہے قرآن مجید میں، عزیز مصر کہہ لیتے ہیں ہم۔ تو عزیز مصر کی بیوی اس کو اپنا ایک منہ بولا بیٹا سمجھ کر پالتی رہی اور اس سے تھوڑا بہت گھر کے اندر خدمت کے کام بھی لیتی رہی۔ اب آغاز میں تو اس کی نظر ایک ماں کی طرح کی نظر تھی اور وہ اسے ایک بیٹے کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے چلے گئے، ان کے حسن میں، ان کی قوت و طاقت میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے خاص قسم کا حسن عطا کیے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تھے تو اس کے بعد آ کے آپ نے صحابہ کو جب وہ سارا سفر سنایا، اس کی ساری منظر کشی کی، رودات سنائی، تو اس میں یہ بات بھی فرمائی تھی قد اعطی شطر الحسن، کہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اللہ پاک نے ان کو آدھا حسن عطا کیا ہے۔ پوری کائنات میں سے جتنا اللہ پاک نے سب کو حسن عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ پاک نے آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو بہرحال وہ خاتون بہک گئی، ڈی ٹریک ہو گئی، آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام کو وہ کسی اور نظر سے، میلی نظر سے دیکھنا شروع ہو گئی۔ اب سٹیٹس تو ان کا ایک غلام کی طرح کا تھا، تو وہ طریقے سے ان کو بہلاتی رہی، پھسلاتی رہی، اشارے کنائے سے، کبھی پاس بٹھا لیا، کبھی کوئی بات کر دی، کبھی کسی طرح کی کوئی بات کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کا اشارہ دیا۔ اور یہی فرق ہوتا ہے حقیقی بیٹے اور منہ بولے بیٹے میں، کیونکہ وہ حقیقی بیٹا نہیں تھا، ماں بھی حقیقی ماں نہیں تھی، لہذا وہ بد نیت ہو گئی، شیطان نے اس کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ اس لیے اسلام نے سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع میں منہ بولے بیٹے، اڈاپٹڈ جو بچے ہوتے ہیں، ان کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا، اور وہاں یہ بات سمجھائی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں پردے کے احکامات بھی چلیں گے، اور وہاں پہ شریعت نے یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ منہ بولا بیٹا اس کے نام کے ساتھ اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے گا، اس باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا جس نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ غلطی بہت زیادہ عام ہے،
کہ بیٹا اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنا نام بھی اسے ہمیشہ کے لیے دے دیتے ہیں، اور سارا سلسلہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سی شرعی اور بہت سی قانونی کمپلیکیشن کا سامنا پھر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال چونکہ سارا دن، ساری رات، 24 گھنٹے اب یہ خاتون اس نوجوان کے ساتھ تنہائی میں رہتی تھی۔ اب شریعت نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی عورت اور کوئی مرد تنہائی اختیار نہ کرے، خلوت اختیار نہ کرے، کیونکہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں رہتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب بنا، یعنی عزیز مصر کی بیوی کو، اس خاتون کو خلوت لے ڈوبی، اور دوسرا یوسف علیہ السلام کا حسن اب بہکاتی پھسلاتی رہی، مائل کرتی رہی۔ لیکن جب کوئی آگے سے یوسف علیہ السلام جیسے باکردار نوجوان کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملا تو پھر وہ بہت آگے تک چلی گئی۔ اس نے پھر زبردستی ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل آئندہ آیات میں انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جوانی پورے عروج پر، حسن بھی اللہ پاک نے غیر معمولی عطا فرمایا۔ اب کوئی دنیا کی طاقت دیکھنے والی بھی نہیں، دروازے خوب اچھی طرح بند ہیں، کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والا، کوئی سیکیورٹی کیمرے نہیں ہیں، کوئی پولیس کا ڈر نہیں ہے، کسی ایجنسی کسی فورس کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، اور وہ عورت گناہ کی خود ترغیب دے رہی، صرف ترغیب ہی نہیں دے رہی بلکہ اس پہ اصرار بھی کر رہی ہے۔ جوانی عروج پر ہو، رگوں میں گرما گرم خون دوڑ رہا ہو، اور تنہائی کے اندر ایک عورت پوری سیکیورٹی کے اندر، پورے تحفظ کے ساتھ بدکاری کی، بے حیائی کی دعوت دے رہی ہو، تو یہ اللہ پاک کا خاص فضل اور احسان ہوتا ہے کسی نوجوان پہ کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو چند لمحوں کی اس لذت سے بچا کر ہمیشہ کے لیے اپنے کردار کو محفوظ کر لے۔ یہ اللہ پاک کا خاص فضل اور احسان ہوتا ہے، ورنہ ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے انسان بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اور اس لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جسے کوئی حسن و جمال والی، اچھے سٹیٹس والی کوئی عورت برائی کی دعوت دے، کوئی لڑکی گناہ کی دعوت دے، اور یہ آگے سے کہہ دے کہ نہ میں ایسی کمینی حرکت نہیں کر سکتا، میں اپنے منہ پہ کالک نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میرے دل میں میرے اللہ کا ڈر ہے، میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں کر سکتا۔ عورت بھی کوئی معمولی عورت نہیں، حسن و جمال والی عورت، اور کسی اچھے گھر کی، اچھی فیملی کی، اچھے حسب نسب والی عورت، وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس نوجوان کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح اگر کسی نوجوان لڑکی کو کوئی نوجوان لڑکا حسن و جمال والا، خوبصورتی والا، اچھے ڈل ڈول والا، اچھے جسم والا، طاقتور
اچھے خاندان، اچھی فیملی کا، اچھے حسب نسب والا کوئی نوجوان لڑکا دعوت دے برائی کی، اور یہ نوجوان بچی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ گندی حرکت نہیں کر سکتی، میں یہ خباثت نہیں کر سکتی، میں اپنے منہ پہ کالک نہیں مل سکتی، میں اپنے والدین کی پگڑی کو داغدار نہیں کر سکتی۔ اس جوان بچی کو بھی اللہ پاک کل قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تمام مواقع موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے سب دروازے بند کر لیے، تو اب اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی پناہ کے بغیر اب مجھے کوئی اس عورت کے شر سے اور نفس کی برائی سے نہیں بچا سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا اور کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک جب کسی کو پناہ دے دے پھر اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے گھر میں پہنچنا، اور وہاں پہ عزیز مصر کی بیوی کا آپ کو اپنے دامے محبت میں پھنسانے کی کوشش کرنا، اور اللہ پاک کی خاص مدد سے یوسف علیہ السلام کا اس کے فریب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جانے کا تذکرہ۔ وقال، اور کہا، الذی، جس شخص نے، وقال الذی، اور کہا اس نے، اس شخص نے جس نے، اشترا، خریدا، ہو، اسے، من مصر، مصر سے، یعنی مصر کے بازار سے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے کہا، کس سے کہا؟ لی سے، یہ پریپوزیشن ہے قالا کی، کس سے کہا؟ امراتی ہی، اپنی بیوی سے۔ امراتن عورت کو کہتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی جمع نساء، نساء عورتیں، اور نساء کا لفظ بھی عورتوں اور بیوی، بیویوں دونوں پر استعمال ہو جاتا ہے۔ لی امراتی ہی ملا کے پڑھیں گے لمراتی ہی، درمیان میں جو حمزہ تھا وہ سائلنٹ ہو جائے گا۔ لمراتی ہی، اپنی بیوی سے۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اکرم، اکرم فعل امر ہے، اکرم، اکرام کر، کسی مرد کو کہنا ہو کہ ریسپیکٹ کر، ڈو ریسپیکٹ، تو کہیں گے اکرم، عزت کر۔ ایک ہوتا ہے اکرم، اکرم کا معنی ہوتا ہے اسلم، اکرم اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ عزت والا، اکرم۔ اور یہ ہے اکرم فعل امر، اکرام کر، عزت کر، اور اس کے آگے چھوٹی یا لگا دینا فعل امر کے تو یہ مؤنث کا فعل امر بن جاتا ہے۔ کسی عورت کو کہنا ہو نا اکرام کر تو اکرمی، عزت کر، اکرام مسلم کہتے ہیں نا، مسلمان کا اکرام عزت، اکرمی، با عزت رکھ، مثوا ٹھکانہ، رہائش ہو اس کی، اکرمی مثواہ، اس کی رہائش با عزت رکھ۔ جس طرح روایتی طور پہ غلاموں کو کسی نکمی جگہ پہ سونے کے لیے بستر دیا جاتا ہے کہ چلو تم ادھر سو جاؤ یا نیچے کپڑا بچھا کے سو جاؤ،
اس طرح کی رہائش نہیں دینی. اس گھر میں اس کو جو رہائش دینی ہے، ٹھکانہ دینا ہے، وہ باعزت دینا ہے. عسا ہو سکتا ہے، شاید کہ پرہیپس این ینفع کہ وہ نفع دے، وہ فائدہ دے نہ ہمیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ، اس کی فیس ریڈنگ بتا رہی ہے، اس کے فیس کے فیچرز بتا رہے ہیں کہ یہ عام بچہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو بڑا ہو کے ہمیں کو فائدہ پہنچا دے، کسی بھی قسم کا نفع دے دے، کیونکہ تھے بھی وہ بے اولاد، بڑھاپے کا سہارا بن جائے. او یا نتخذہ ہم بنا لیں اسے ولدا بیٹا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں، ایڈاپٹڈ سن بنا لیں. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکننا ہم نے جگہ دی، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی فی الارض اس زمین میں یعنی مصر میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے قتل سے بچایا، بھائیوں کے قتل سے بھی تو اللہ پاک نے بچایا تھا نا، ورنہ بہت سے بھائیوں کی رائے تو یہ بھی تھی نا کہ یوسف کو قتل ہی کر دیا جائے. اللہ پاک نے ایک کا دل پھیر دیا اور اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، قتل نہ کرو، کہیں پھینک دو. اور اس کے بعد پھر اس کنویں کے اندر سے اللہ پاک نے کیسے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھ کر قافلے والوں کے حوالے کیا، اور پھر وہاں سے کیسے مصر پہنچایا، کیسے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا، اور کیسے اس کے دل میں یوسف کی محبت پیدا کر دی، اور اس نے پھر اپنے گھر کے اندر غلام ہونے کے باوجود غلاموں والا سٹیٹس نہیں دیا، بلکہ کہا کہ عزت احترام سے رکھنا. تو فرمایا کہ یہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں یعنی مصر میں جگہ دی جس طرح ہم نے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے شر سے بھی بچایا تھا اور کنویں میں ضائع ہونے سے بھی بچایا تھا. تو اسی طرح ہم نے ایک کام یہ بھی کیا کہ یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، ٹھکانہ دیا. واو اور لام زیر لی تاکہ نعلما ہم سکھائیں اسے من تأویل الاحادیث باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ. من تبعیض کے لیے ہے، بعض کا معنی دیتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. تو من تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، خوابوں کی تعبیر یا باتوں کی اصل حقیقت، گہرائی تک جانا کسی بات کے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو اس لیے بھی بچا لیا، اس لیے بھی اس کی حفاظت کی اور اس کو مصر لے آئے کہ ابھی ہم نے یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا، باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم بھی عطا فرمانا تھا. واللہ اور اللہ غالب، غالب ہے، علی امرہ اپنے کام پر، جو کام وہ کرنا چاہتا ہے نا، جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، کر کے چھوڑتا ہے. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور الہ ہوتا ہے. دیکھو سارے لوگ مل کر بھی کسی کے خلاف کوئی پلاننگ کو منصوبہ بندی کر لیں کہ اسے فلاں نقصان پہنچانا ہے یا اسے فلاں نفع نہیں پہنچنے دینا، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہو کہ نہیں، میں نے اسے یہ نعمت عطا کر کے چھوڑنی ہے، میں نے اسے اس نقصان سے بچا کے چھوڑنا ہے، تو ساری کائنات کے انسان، جن، فرشتے، مخلوقات مل جائیں پھر بھی اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ
وہ غالب ہوتا ہے لوگوں پر، جیسا کہ یہاں ہوا۔ بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کے متعلق کچھ اور سوچا، لیکن اللہ کا فیصلہ وہ غالب آیا ان بھائیوں کے فیصلوں پر۔ یہ مطلب ہے، اس لیے کبھی بھی انسان کو سارے رستے بند ہوتے ہوئے دکھائی دیں، سب لوگ مخالفت میں کھڑے نظر آئیں، لیکن پھر بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ اور پورا اس پہ توکل اور یقین رکھیں کہ وہ ناممکن میں سے ممکن بنا سکتا ہے، وہ تاریکیوں میں سے روشنی دکھا سکتا ہے، وہ مردہ میں سے زندہ نکال سکتا ہے۔ ولما، اور جب بالاغا وہ پہنچا، اشدہ ہو، اشدہ پوری جوانی، ہو اپنی، ولما بالاغا اشدہ ہو، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا۔ بالاغا کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، ذرائع بلاغ، اور یہیں سے پھر یہ اصطلاح مشہور ہو گئی سن بلوغت۔ بلوغت کی عمر کسی بچے کے لیے، کسی بچی کے لیے وہ عمر کہ جب وہ بالغ ہو جائے، جب بچے کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، جب بچی کو مینسز سٹارٹ ہو جائیں، تو وہ عمر جوانی کا آغاز ہوتی ہے، اسے بلوغت کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بالغ ہو گیا، میچورٹی۔ ولما بالغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، آتیناہ، بہرحال یہاں لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی عمریں بھی لکھی ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے سال تھی، کوئی کہتا ہے اتنے سال تھی، واللہ عالم یہ عمریں کہاں سے انہوں نے ریکارڈ نکلوایا ہے۔ قرآن حدیث میں تو کہیں اس عمر کا تذکرہ نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، آتینا، ہم نے دیا ہو اسے، کیا دیا؟ حکمن، بڑا حکم۔ یہ حکم، یہ حکمتن کا مترادف لفظ ہے، حکمت، حکمت و دانائی، ججمنٹ کرنے کی پاور، ججمنٹ۔ آتیناہ حکمن وعلمن، حکمن اور علمن کی تنوین کی وجہ سے، نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بڑی حکمت اور بڑا علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ یہ قاعدہ قانون صرف یوسف کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مدد اور اس طرح کی تاریکیوں میں سے روشنی نکال دینا، مایوسیوں میں سے امید کی کرن نکال دینا، اور لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود کامیابیاں عطا فرما دینا، یہ ہمارا قاعدہ قانون صرف یوسف علیہ السلام کی حد تک محدود نہیں ہے، اور بھی جو کوئی قیامت تک آنے والا شخص یوسف علیہ السلام کی طرح با کردار بنے گا، با حیا بنے گا اور نیکوکار بنے گا، ہم اس کی بھی اسی طرح سے مدد کریں گے اور اس کو نصرت عطا فرمائیں گے۔ اور راودت، اس نے پھسلایا، مائل کرنے کی کوشش کی، سو ٹو سیڈیوس، مائل کرنے کی کوشش کرنا، مسلسل لگاتار لگے رہنا، مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے، وہ یوسف علیہ السلام کو اشارے کنائے میں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کون؟ التی، جو اللہ پاک نے اس عورت کا نام بھی نہیں بتایا قرآن مجید میں، اور اس کے خاوند کا نام بھی نہیں بتایا، لیکن ہم نے پتہ نہیں کہاں سے مشہور کر لیا کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ قرآن و حدیث میں تو کہیں اس عورت کا نام نہیں آیا، اور ویسے بھی قرآن مجید کا اسلوب اور انداز اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن مجید بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کی برائی کو اس کا نام لے کے نہیں اچھالنا، بلکہ پردہ ڈالنا، ستر پوشی، پردہ پوشی کرنا۔
تو اب اس عورت کا نام اللہ پاک قیامت تک کے لیے بدنام کر دیتے، نام لے کر اس کو. اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، بس اشارہ کیا. اللہ اکبر. واللہ عالم اس کا نام کیا تھا، اور نام میں پڑا بھی کچھ نہیں. وراودتہ، اور پھسلایا اس کو. کس کو؟ یوسف کو علیہ السلام. اللاتی، اس عورت نے. ہوا، وہ یعنی یوسف. فی بیتہا، جس کے گھر میں تھا. دیکھیں اللہ پاک نے کتنے مشکل انداز سے بات سمجھائی ہے. نام نہیں لیا، حالانکہ نام لینا بڑا آسان تھا، جملہ بڑا سادہ بن جانا تھا، لیکن اللہ پاک نے نام نہیں لیا. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اس نے اسے پھسلایا. عن نفسہ، اس کے نفس سے. انسان کا نفس جو ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس انسان کو برائی پہ ابارتا ہے. اس نے، اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، اس نے اسے اس کے نفس سے بہکایا، پھسلایا. یعنی پھسلایا کا مطلب کہ پھسلانے کی کوشش کی، پھسلانے میں کامیاب بھی نہیں الحمدللہ ہو سکی. وغلقت، اور اس نے بند کر لیے، بلکہ اچھی طرح بند کر لیے. غلقت، اچھی طرح بند کر لیے. اس باب میں، اس لفظ میں اہتمام پایا جاتا ہے. وغلقت، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے. الابواب، دروازے. وقالت، اور کہا. ہیت لک، پہلے تو اشارے کنائے سے موٹیویٹ کرتی رہی کہ یہ خود تیار ہو جائے برائی کرنے کے لیے. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے بالکل اس کے ان اشاروں کنایوں پہ کوئی توجہ نہیں دی، تو پھر اس نے دوسرا زبردستی والا رستہ اختیار کیا، اور اس نے سارے دروازے اپنے گھر کے اچھی طرح بند کر دیے، لاک کر دیے، اور اپنے آپ کو اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیا. وقالت، اور کہا. ہیت لک، ہیتا، یہ اس میں فعل ہے. آ، جلدی آ. ہیتا، آ جلدی آ، آ جلدی کر. اور لاکا، یہ خطاب کے لیے. ہیتا لک، تو جلدی آ جا، دیر نہ کر، جلدی آ جا. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ. جب صورتحال دیکھی کہ یہ تو زبردستی میرے کردار کو داغدار کرنا چاہتی ہے، یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے مدد مانگی. اور ایسے حالات میں انسان کو اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر دینا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معاذ اللہ. اس طرح کے الفاظ و کلمات کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے. رب کا لفظ اس معاشرے میں بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. ایک تو رب العالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب، اور ایک جو بادشاہ ہے یا جو آپ کا مالک ہے، آقا ہے، آپ اس کے غلام ہیں، نوکر ہیں، اس کے لیے بھی رب کا لفظ بولا جاتا تھا. پر انہو ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے. احسنا، اس نے اچھا بنایا. مثوایا، مثوا ٹھکانہ، یا میرا، اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اس نے اس گھر کے اندر مجھے بڑا اچھا پروٹوکول دیا ہے، بڑا اچھا سٹیٹس دیا ہے، ہر سہولت ہے میرے لیے. اب یہ اس عورت کو شرم دلا رہے ہیں کہ اپنے خامد کا کچھ خیال کر، وہ میرا آقا ہے، تیرا خامد ہے، وہ اتنا میرے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، میں کس طرح اس کے ساتھ خیانت کروں کہ میں اسی کا کھاؤں اور اسی کے گھر کے اندر میں نقب زنی کروں. انہو، بے شک حقیقت یہ ہے. انا کے بعد جو ہو ہے نا، یہ ضمیر شان ہے، اس سے مراد کوئی شخص نہیں ہے. انہو،
بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور زنا بدکاری سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا اور بدکاری کے قریب تک نہ جانا، ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرنا جو تمہیں زنا اور بدکاری تک لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بعض نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ یہاں رب سے مراد اللہ پاک ہے، انہ ربی، بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کی حکومت علی کیسے کروں؟ اس نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، مجھے بھائیوں کے قتل سے بچایا، مجھے کنویں سے نکال کر محفوظ طریقے سے مصر میں اس گھر کے اندر پہنچا دیا، عزت مقام عطا کر دیا اس میرے رب نے، تو میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بعض نے یہ تفسیر بھی کی ہے۔ تو بہرحال سیاق و سباق کے مطابق جو اس کا آقا تھا اس آیت سے اور ان الفاظ سے اس کو مراد لینا یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ہمت، وہ ارادہ کر چکی تھی، بھی اس کے ساتھ، وَہَمَّ، اور ارادہ کر لیتا۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا وَہَمَّ، اور اس نے بھی ارادہ کیا یوسف علیہ السلام، لیکن نہیں، انبیاء کرام کی شان و عظمت اور ان کا مقام اس کا یہ تقاضا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف اس برائی کی نسبت نہ کی جائے۔ وَہَمَّ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا، بھی ہاں، اس عورت کے ساتھ، لولا، اگر نہ، کیا نہ ہوتا، ان کے رعا، اس نے دیکھ لی، برہانہ، دلیل، ربی ہی، اپنے رب کی، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی۔ اس دلیل سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی، لیکن کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان کو کوئی دلیل دکھائی، اللہ پاک نے ان کو کوئی بات سکھائی، بات سمجھائی، پاک دامنی کی فضیلت بتائی، نبوت و رسالت کا اعلیٰ مقام دکھا دیا، جس کی وجہ سے وہ نشانی، وہ رب کی دلیل، وہ رب کا اشارہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اور اگر وہ رب کی خاص نصرت، تائید، مدد نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے، کیا نہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی معنی اور مفہوم ہے کہ یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف عنہ، تاکہ ہم ہٹا دیں، لی، تاکہ نصرف، ہم ہٹا دیں، پھیر دیں، عنہ، اس سے، السوء، برائی کو۔ یہ ہم نے اس لیے یوسف علیہ السلام کی خاص مدد کی تاکہ ہم اسے برائی سے ہٹا دیں، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ اس سے گناہ کو، بے حیائی کو، نافرمانی کو ہٹا دینا چاہتے تھے ہم، اور اس کے دامن کو نبوت و رسالت کے لیے پاک، صاف اور اجلا اور صاف رکھنا چاہتے تھے۔ انہو، بے شک وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، المخلصین، خالص کیے ہوئوں میں سے تھا، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ مخلص ایک ہوتا ہے مخلص، یہ دو الفاظ، دونوں ہی خوبیاں۔ مخلص کا معنی ہوتا ہے جو کسی کام کو اللہ کے لیے خاص کرنے والا، اور مخلص جسے اللہ پاک اپنے لیے خاص کر لیں، اپنے دین کے کام کے لیے، نبوت و رسالت کے لیے، کسی عظیم نیکی اور کام کے لیے۔ اس کے بعد اس عورت نے مزید یوسف علیہ السلام کو بدکاری میں پھنسانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا، انشاءاللہ پڑھیں گے آئندہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔